بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں احمد وسیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام ڈیلی نیوز۔ دوستو، غزہ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے اور شدید شیلنگ کی جا رہی ہے اور شدید شیلنگ سے 14 معصوم بچوں سمیت 150 افراد شہید ہو گیا جبکہ 207 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ دوستو، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 170 افراد سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین، بچے، نوجوان شامل ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک خبر الشفا ہسپتال سے آئی ہے، جہاں پہ خوراک کی کمی کی وجہ سے ایک 9 مولود بچہ شہید ہو گیا ہے۔ ناظرین، دیر بالا کے علاقے میں شیلنگ سے اور بمباری سے 11 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ مزید افراد کی شہید ہونے کی اطلاع ہے۔ ادھر مسلمانوں پر رمضان کے قریب آتے ہی مسجد اقصی میں جانے پر اسرائیل نے پابندی لگا دی ہے۔ دوستو، غزہ کے اندر حالات شدید کشیدہ ہے، وہاں پہ خوراک کی مزید کمی ہے اور شدید ترین قلت، غذائی قلت کا شکار علاقہ بن گیا ہے، جہاں پہ خوراک نہ ہونے کے برابر ہے اور نہ ہی وہاں پہ اسرائیلی فوج خوراک ان کو لے جانے دے جا رہی ہے۔ جو بھی امدادی کیمپ اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے والی ٹیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، ان کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک بہت بڑا بیان آیا ہے ایران سے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کے رہنما جو ہیں وہ بیڑیے اور خون کے پیاسے لوگ ہیں جو ہر طرف خون دیکھنا چاہتے ہیں، اور غزہ کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ ہر طرف خون اور بھوک افلاس، اور وہاں پر نہ تو کوئی سکول چل رہا ہے، نہ یونیورسٹی اون ہے، نہ کوئی ہسپتال اون ہے، ہر چیز تباہ و برباد کر دی گئی ہے۔ 90% رہائشی علاقے تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ رہائشیں نہیں ہیں، وہاں پہ شدید غذائی قلت ہے۔ غذائی قلت سے اقوام متحدہ اور وہاں پہ امدادی ٹیمیں جو کام کر رہی ہیں، انہوں نے اتنے خطرناک نتائج بیان کیے ہیں کہ وہ بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ وہاں پہ لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آج دیر بالا کے الشفا ہسپتال میں ایک بچہ جو 9 مولود بچہ تھا، وہ آج شہید ہو جو گیا ہے غذائی قلت کی وجہ سے، جبکہ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بچے کو دودھ اور بنیادی ضروریات نہ ملنے پر بچہ شہید ہو گیا ہے۔ آج ہم مسلمان کس راہ پہ کھڑے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں غزہ کے مظالم کو۔ دوستو، جتنے بھی مظالم اس وقت پوری دنیا میں کیے جا رہے ہیں، سب سے زیادہ مظالم غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں مسلمانوں کو پوری طرح نیست و نابود اور ان کی نسل کشی کرنے کے لیے یہ سارے مظالم کیے جا رہے ہیں۔ کیا اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ کیا وہ وہاں پر جتنے لوگوں کو وہ بسانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی یہودی بسانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی وہاں پہ بمباری کر رہا ہے، اب تو وہاں پہ پوری جنگ کی صورتحال ہے، لیکن پھر بھی وہ چھوٹے سے علاقے کو فتح کرنے میں ناکام ہے۔ دوستو، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان کس چوراہے پہ کھڑے ہیں۔ ہم پوری دنیا میں 2 ارب ہیں اور 56 اسلامی حکومتیں ہیں، لیکن ہم مسلمان کس راستے پہ کھڑا ہیں؟ کون سی جگہ پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ نہ تو ہم مسلمانوں کے ساتھ دے رہے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم 2 راہ پہ نہیں، ہم ایک راہ پہ کھڑا ہے۔ ظلم کے خلاف جو نہیں بولتا، چپ رہتا ہے، وہ بھی ظالم کا ساتھی ہے۔ دوستو، مسلمانوں پر اس وقت پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان اسلامی حکومت نہ تو کوئی بیان دے رہی ہے اور نہ ہی کوئی کھل کے سامنے آ رہی ہے۔